السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. سب سے پہلے اربعین گلوبل نیٹ ورکنگ کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ آج اس مبارک اور مقدس اور مفید نشست میں مجھے بھی حاضری لگوانے کا موقع ملا. چونکہ یہ موقع ایسا ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس لیے یقیناً انتظامیہ نے اسی حساب سے مختلف موضوعات کا تعین کیا ہے تاکہ ان موضوعات پر یہاں پر گفتگو ہو. تو مجھے جب ہمارے مستحسن بھائی نے گلگت بلتستان کے ریسورسز کے حوالے سے کہا کہ آپ اس پر گفتگو کریں تو میں تھوڑا سا جھٹکا سا لگا. تو میں نے کچھ چیزیں لکھ کے ان کو بھیج دیں اور ان سے عرض کیا کہ بھئی یہ اسٹیٹ سیکرٹری سے کہہ دیں کہ یہ پڑھ دیں، 1 منٹ کا کام ہے کہ وہاں پر کیا ریسورسز ہیں اور کتنی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بہرحال ایک اچھا موقع ہے جہاں پر ان موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اس سے ماورا جو ایک بڑا موضوع ہے وہ خود یہ اپرچونٹی ہے، گلوبل اپرچونٹی، جو اس وقت اربعین کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ موقع شاید تاریخ میں کبھی عالم انسانیت کو اور عالم اسلام کو، خصوصاً عالم تشیع کو، اس طرح کا موقع پوری تاریخ میں کبھی حاصل نہیں ہوا جس طرح کا موقع اس وقت عالم تشیع کو بالخصوص بالاخص حاصل ہے، اور اس کے ذریعے سے کربلا کا پیغام پوری دنیا کے اندر عام کیا جا سکتا ہے اور ہو رہا ہے. اور کانفرنس میں تھا، وہاں پر 2-3 نکات میں نے عرض کیے تھے، وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں. کوشش کروں گا اسی ٹائم کے اندر میں اپنی گفتگو وائنڈ اپ کر لوں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک ندا دی ہے، حل من ناصر ینصرنی کی. اور عام طور پر ہم اپنے اجتماعات میں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کہہ کر انفرادی طور پر اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر لبیک یا حسین کے نعروں سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ تھوڑا سا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام مدد مانگ رہے تھے یا مدد دینے کی آفر کر رہے تھے. اگر ہم قرآن کریم کی روش دیکھیں تو قرآن نے جگہ جگہ اسی روش سے استفادہ کیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. نہ اللہ کوئی محتاج ہے کہ اس کو قرض کی ضرورت ہو، نہیں اللہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو. وہ کائنات کے ذرے ذرے کو روزی دینے والی ہستی اور کائنات کے ذرے ذرے کو طاقت دینے والی ہستی ہے. لیکن روش یہ ہے تربیت کے حوالے سے، جس حسین ابن علی کو ہم اس اللہ کا نمائندہ کہتے ہیں اس عالم میں، اس حسین ابن علی کی روش بھی وہی ہے جو اللہ کی قرآن میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو ندا امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور دی ہے، حل من ناصر ینصرنی. اگر آپ ایک رات پہلے اور عصر عاشور دونوں کا موازنہ کر لیں تو ایک رات پہلے امام حسین بیعت اٹھا لیتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ، بیعت اٹھا رہا ہوں، جنت کی ضمانت پکی ہے. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے حسین ابن علی کو کیوں اکیلے چھوڑ دیا.
اس لیے کہ یزید کو صرف سر حسین چاہیے یا بیعت حسین، تمہاری بیعت سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے تم اپنی جان بچا لو۔ لیکن وہ جو ان کے جوابات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا انصار حسین کے کہ وہ کتنے عظیم جوابات ہیں، لیکن امام حسین کو اگر مدد چاہیے ہوتی تو اس وقت چاہیے تھی جب وہ سب کو واپس بھیج رہے تھے کہ تم لوگ چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے پر راضی نہ ہوا۔ عصر عاشور جب تمام اطراف میں صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، حتیٰ عزیز ترین فرد بھی کوئی باقی نہیں رہا، امام حسین ندا دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی، تو کیا امام حسین کی یہ ندا طلب نصرت کے لیے ہے اس معنی میں کہ میں اکیلا ہوں میری مدد کرو؟ نہیں۔ اسی طرح جس طرح سے اللہ نے کہا ان تنصر اللہ ینصرنی ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہاں حسین ابن علی ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ذلتوں سے نکلنا چاہو، عزت کی بلندیوں تک پہنچنا چاہو، پستیوں سے نکلنا چاہو، اس عظیم مقام تک پہنچنا چاہو جو مقام انسانی ہے، اگر تم شرف کے اس عظیم منزل اور منزلت تک پہنچنا چاہو تو اس کا یہ رستہ ہے کہ تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، تمہیں نجات دلاؤں گا، اور یہ جو تمہارا ہاتھ بڑھانا ہے گویا میری نصرت ہے، اگرچہ یہ میری نصرت نہیں ہے، تمہاری اپنی نصرت ہے، تمہاری اپنی مدد ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کہہ کر بتا دیا ہے کہ اللہ خود نہیں آتا مدد کرنے کے لیے جب تک انسانوں کا شعور اتنا بلند نہ ہو کہ وہ اپنے حالات کو چینج کرنے کے لیے اٹھے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام مرکز عشق ہے، یہ سرزمین مرکز عشق ہے، اس لیے اس مرکز عشق میں گزشتہ کئی سالوں سے جو یہ انسانی سمندر امڑ آتا ہے اور اس انسانی سمندر کا جو بیہیویئر آپ کو نظر آتا ہے، جو اس کا اخلاق آپ کو نظر آتا ہے، جو اس کا ایثار آپ کو نظر آتا ہے، جو اس کی قربانی آپ کو نظر آتی ہے، حتیٰ زائر بھی اور میزبان بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی پیدل سفر میں کہیں اگر کوئی آپ کو دھکا دے دے غلطی سے، پلٹ کر آپ سے 10 بار وہ معذرت ضرور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسے سفر پہ ہے جہاں پر وہ خود کو مٹا رہا ہے اور حسین کی خوشنودی کو سامنے رکھ رہا ہے، ایک ایسے سفر پہ ہے جہاں اس کی اپنی منیت مٹ چکی ہے صرف اسی سفر میں۔ اس سفر سے باہر نکلنے کے بعد وہ حالت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس سفر میں انسان اس کیفیت تک پہنچتا ہے کہ کہیں پر بھوکا رہے تب بھی کسی کے ہاتھ سے جھپٹ کر اٹھا کر کھاتا نہیں آئے، خود بھوکا رہتا ہے دوسرے کو کھلاتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے دوسرے کو پلاتا ہے، خود تھکا ہوتا ہے دوسرے کی تھکن اتارنے کے لیے اس کی مالش کرتا ہے، اس کا بدن دباتا ہے، خود بے آرام رہتا ہے دوسرے کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ وہی مہدوی معاشرے کی ایک جھلک ہے، مہدوی معاشرے کی۔ اس مہدوی معاشرے کی ایک جھلک ہم آج اس 40 کے سفر میں کربلا کے اس مقام پر، نجف سے کربلا، بصرہ سے کربلا، باقی علاقوں سے کربلا کی طرف اس انسانی قافلے کے سفر میں اس اخلاق حسینی اور اخلاق الہی کا ہم مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ یہ اخلاق کیا کچھ دنوں کے لیے ہے یا پھر اللہ کی مشیت اور خواہش یہ ہے کہ تمام عالم انسانیت میں یہی اخلاق نظر آئے اور اس اخلاق کا غلبہ ہو؟ یقیناً یہی ہے، انبیاء کی آمد کا مقصد یہی ہے۔ اور اگر امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے ایک ایسے عالمگیر انقلاب کے نتیجے میں، تو وہاں پر جو معاشرہ تشکیل پائے گا اس معاشرے کی بھی جو اخلاقی خصوصیات ہیں وہ وہی ہیں جس کی ایک جھلک اس وقت ہمیں اس قافلے انسانی کے سفر اور اخلاق میں نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک تربیت گاہ ہے، اس تربیت گاہ سے گزر کر ہم نے اس عظیم تربیت گاہ تک پہنچنا بھی ہے اور اس عظیم مقصد تک رسائی حاصل کرنی بھی ہے۔ تو آج یہ جو آپ کا اجتماع ہے، جو آپ کو موضوعات دیے گئے ہیں، مجھے بھی جو موضوع کہا گیا تھا اس موضوع کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ کس طرح سے ہم انسانوں کو آپس میں جوڑ سکیں، کس طرح سے انسانوں کو ایک دوسرے کی فلاح اور سعادت کے لیے
استعمال کر سکیں، ان سے استفادہ کر سکیں، کس طرح سے ایک کی صلاحیت دوسرے کے کام آئے، دوسرے کی صلاحیت پہلے کے کام آئے، نتیجتاً ہم ایک انسانی باکمال معاشرے کی صورت اختیار کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے جو شرط اول ہے وہ یہ ہے کہ ہم انبیاء اور اوصیاء اور ائمہ اطہار کی اس روش کو اپنی زندگیوں کے اہم مراحل میں ڈھال سکیں اور خود اپنے آپ کو اس کا پابند کر سکیں۔ یہ صرف ان ایام کے لیے مخصوص نہ ہو۔ اگر ہم اس اعتبار سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارا یہ سفر بڑا ہی خوبصورت اور ذائقے والا سفر ہے، مزے والا سفر ہے، شعوری سفر ہے۔ اس سفر کے نتیجے میں ہم اس کمال تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، ان ایام میں، 40 کے ان ایام میں آپ کو اس سرزمین میں برکتیں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں، رحمتیں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں، بیماریوں کا فقدان نظر آتا ہے، رزق اور روزی کی آپ کو اتنی فراوانی نظر آتی ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ کروڑوں لوگ ہیں، کوئی بھوکا نہیں، کوئی پیاسا نہیں، کوئی بے گھر نہیں، کوئی بے آرام نہیں، سب کو آرام بھی مل رہا ہے، سب کو خوراک بھی مل رہی ہے، سب کو پانی بھی مل رہا ہے، سب کو سکون بھی مل رہا ہے، جبکہ کروڑوں لوگ ہیں سفر میں اور موسم اتنا گرم ہے۔ وجہ برکت، وجہ اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ جب ایک طبقہ کچھ دنوں کے لیے اس رنگ میں ڈھل جائے تو رحمت کے اس طرح سے ابواب کھلتے ہوں، تو اگر ایک معاشرہ پوری زندگی کے لیے اس روش کے مطابق چل پڑے تو کتنی رحمتوں کے دروازے انسانی قافلے پر کھل سکتے ہیں، یہ خدا جانتا ہے یا پھر احادیث میں ہمیں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بیان ملتا ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اس سفر کو ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس مہدوی معاشرے کی طرف قدم بڑھانے کے لیے شعوری سفر کرنا چاہیے۔ شعوری سفر، یہی چیز ہمیں منتقل کرنی چاہیے اپنے معاشروں کے اندر، اپنے جوانوں کے اندر، اپنے علماء کے اندر۔ ایک نقطہ بڑا ہی اہم ہے، اگر یہ شعور، یہی شعور جو اس وقت موجزن ہے، یہاں پر کہیں پر آپ کو حسد نظر نہیں آتا، کہیں پر آپ کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والی بات نظر نہیں آتی، یہاں پر کہیں آپ کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے والی اور ٹانگیں کھینچنے والی بات نظر نہیں آتی، ہر جگہ جو چیز غالب نظر آتی ہے وہ ہے ایثار، وہ ہے قربانی، وہ ہے خود گزشتگی، وہ ہے درگزر کرنا، وہ ہے دوسروں کو معاف کرنا، وہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا اور دوسرے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کی آسائش کا خیال رکھنا۔ اگر یہی اقدار تمام ان طبقات میں جن کے لبوں پر حسین ہے اور جن کی زندگی کا مقصد عام طور پر مکتب حسینی کا بیان ہے، چاہے وہ شعراء کی صورت میں ہو، ادباء کی صورت میں ہو، نثر نگاروں کی صورت میں ہو، علماء کی صورت میں ہو، خطباء کی صورت میں ہو، اگر یہ سارے طبقات اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ان خطبات کو، ان کلمات قصار کو، آپ کے مکتوبات کو سامنے رکھ کر اپنی گفتگو میں اسی کو انسانوں کے سامنے پیش کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خود ہمارا پورا معاشرہ اس میں نہیں ڈھل سکتا؟ ایک نوحہ خان جب نوحہ پڑھتا ہے تو کروڑوں لوگ اس کے نوحے کو سنتے ہیں، ملینز آف پیپلز، جوان خصوصاً بار بار سنتے ہیں، ذہنوں میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ برا ہے تب بھی بیٹھ جاتا ہے، اچھا ہے تب بھی بیٹھ جاتا ہے، بامعنی ہے تب بھی بیٹھ جاتا ہے، بے معنی ہے تب بھی بیٹھ جاتا ہے۔ ایک خطیب کی تقریر کو ایک انسان شاید زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ سنے، لیکن ایک نوحہ خان کے نوحے کو انسان 1000 دفعہ سنتا ہے، تھکتا نہیں ہے، تو وہ زیادہ مؤثر ہے اس حوالے سے کہ انسانوں کے ذہن میں شعار حسینی اور پیغام حسینی کو بٹھا سکے۔ اس لیے شاعر کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہے اور نوحہ خان کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہے۔ جہاں پر خطباء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہیں پر یہ جو کلام ہے اتنا مؤثر ہے۔